لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم دیکھا ہی نہیں۔ تعلیم کا اثر انسان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے، ڈگریاں تو پیسوں سے بھی مل جاتی ہیں۔ تعریف ایک بہت ہی مختصر دھوکہ ہوتا ہے جو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنوں سے امید لگانے لگا تھا، پھر مجھے قصہ یوسف یاد آ گیا۔ کچھ انسانوں کا متبادل نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے ارشاد فرمایا، صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ توقع ہر دل کے درد کی جڑ ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ سنو، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا۔ میرا رب وہ ہے جو روح کے اندر کی اذیت کو بھی جانتا ہے۔ تم لاکھ خوبصورت سہی، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ جب آپ کھلونے رکھ دیتے ہیں تب زندگی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ اذیتوں کی وضاحت الفاظ نہیں کر سکتے۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر وہ چاہے وقت ہو، حالات ہوں یا انسان۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ وقت دے گا، جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ چاہ مر جائے نا تو پرواہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ فنا بقا کی ابتدا ہے۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ معاف تو بار بار کیا جا سکتا ہے لیکن بھروسہ صرف ایک بار ہی ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچ میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ اللہ کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا سے کم نہیں ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ اللہ انسان کو اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ بھیک میں ملی ہوئی توجہ بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ بھلائی کرتے رہیے، بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی، کچرے کی طرح۔ لوگ ہمیں یوں ہی نہیں روندتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے قدموں میں ہیں۔ یہاں ہر چیز قیمتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔
سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہیں۔ مسکراہٹ ایک ایسا پردہ ہے جو دل کے غموں کو ڈھانپنے میں مدد دیتا ہے۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں پسندیدہ چیزوں کے لیے آزماتا ہے تاکہ اس چیز کو پانے کی تڑپ میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن کھولنے کے بجائے موبائل کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں جیسے ہوتے ہیں، اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ پاک شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو محبت کسے کہتے ہیں؟ اتنی پاک ملاقات میں بھی ہم گناہ گاروں کو یاد رکھنا۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمت برستی ہے۔ جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں، سکون ملتا ہے۔ اگر تمہیں کسی کا ایمان دیکھنا ہے تو یہ مت دیکھو کہ وہ عبادت کتنی کرتا ہے، بس یہ دیکھو اس کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ وہ تھام لیتا ہے گناہ گاروں کو بھی، میرا اللہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ اخلاق وہ ہوتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ معاف کر دینے والی عورت عظیم عورت ہوتی ہے، لیکن ایسی عظیم عورت پھر زیادہ دیر تک محبت نہیں کر پاتی۔ اللہ پاک جب کسی کو اپنی قربت عطا کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اخلاق اچھا کرتا ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا موقع نہ دیتا۔ کسی کے ساتھ تعلق رہے یا نہ رہے، پر احترام ہمیشہ رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کے لفظوں سے غم ملے، شاید تمام عمر ٹھیک نہ ہو سکیں۔ اس لیے دھیان کیجیے، کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر دوسروں کو اڑنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ محبت سے پیش آنا بھی کب ہر کسی کو آتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چار دیواری کی سیاست کرنے والے لوگ رشتوں کے چار ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے سے اور جذبات سے نہیں۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو اور ایسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔
دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں نہیں بلاتے وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ بعض اوقات ہم ٹھیک نہیں ہونا چاہتے کیونکہ درد اس کی آخری کڑی ہے جو ہم کھو چکے ہیں۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رب سے باتیں کرنا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ معجزوں میں سے پہلی تکلیفیں اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، وہ جانتا ہے ہر تڑپ اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ اچھے نہیں سچے بنو۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ حال میں اپنے مگن ہو کر فکر آئندہ نہ ہو، یہ اسی انسان سے ممکن ہے جو زندہ نہ ہو۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھائیں، ورنہ دنیا والوں کے معمول احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ اپنے خیالات کو صاف پانی سے زیادہ صاف رکھیں۔ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح خیالات کردار اور ایمان بناتے ہیں۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ کسی سے امید رکھتا ہے۔ ہمارا فوکس دوسرے کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتیں، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ آپ کو 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ مخلص لوگ بدنیت نہیں ہوتے اور بدنیت لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ کوئی سدا منتظر نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ تلخ ہو جانا منافق ہو جانے سے بہتر ہے۔ بہت پریشان ہو لیکن مطمئن ہو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔
زندگی کی ٹھوکریں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ سلامتی سے گزر جانے کے لیے بعض مواقع پر خاموشی لازم ہوتی ہے۔ کھانا ہو یا محبت، کسی کو اگر زیادہ دے دو تو وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا احتساب کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہو۔ غیروں سے بات سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائیں وہ تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ تمناؤں کا کھارا پانی۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ زندگی بڑی عجیب ہے، کبھی گلزار سی، کبھی بیزار سی۔ بانو قدسیہ صاحبہ کہتی ہیں مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ ساری بات احساس کی ہوتی ہے جو اب کوئی کسی کا نہیں کرتا۔ بات تو یہ ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں، ظلم تو یہ ہے کہ وہ مانتے بھی نہیں۔ اس کو میری نفرت کا اندازہ نہیں شاید، اس شخص نے دیکھا ہے میرا پیار مسلسل۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ نہ پوچھو ذات سب مٹی، نہ پوچھو اوقات سب مٹی۔ خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے، لوگ اس کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ جسے سچ میں آپ کی پرواہ ہوگی وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور انسان چاہتے ہوئے بھی سب کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ جو معذرت زخم کی شدت کے مطابق نہ ہو، وہ معذرت خود ایک اور زخم ہے۔ خود کی عزت کریں، خود سے محبت کریں، یہ ذرا سی خود پسندی بری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ آپ کو خود سے قریب کرنا چاہ رہا ہو۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہ جائے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ ہماری طرف کبھی دیکھتا ہی نہیں۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، مصیبت تو احساس والوں کی ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ درد لکھنے میں تو کم لگتا ہو پر سہنے میں بڑا دم لگتا ہے۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ تعلق روح کا ہو تو دل نہیں بھرا کرتے۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ہوتی ہے۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے، دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو، کیونکہ جب آپ وہاں سے اٹھ کر جائیں گے اگلا موضوع آپ ہوں گے۔
عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے۔ خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ حضرت علی نے فرمایا، سورہ رحمان پڑھا کرو، یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ جو اہم ہوتے ہیں بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ بہتر کی تمنا تھی، بہترین سے نوازا گیا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ ہم بہتر کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب بہترین سے نواز دیتا ہے۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوع، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا معجب ہے۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں اور ناکامیاں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ پاک کے آگے کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنوں سے ہی سیکھا ہے کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ رہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے، مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ تھامنے والا گرانے والوں سے بہت بڑا ہے۔ تکلیف وہ ہے جو آپ کو بدل دے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، انسان بھی کتنا عجیب ہے، امیدیں بندوں سے لگاتا ہے اور شکوے خدا سے کرتا ہے۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ بات انا کی نہیں عزت کی ہے، کوئی لہجہ بدلے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔
زندگی کے آدھے غم انسان دوسرے سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپ تھپانے یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ روٹھ جانے کی صدی اب گزر گئی، اب نظر انداز کرنے کا زمانہ ہے۔ میسر اتنے ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ سے تو لڑ سکتا ہے لیکن اپنی قسمت سے نہیں لڑ سکتا۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے۔ آپ کا دن ہمیشہ اچھا نہیں گزر سکتا لیکن آپ ہمیشہ اچھے رویے کے ساتھ برے دن کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ مجھے فخر ہے میرا تعلق اس دین سے ہے جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ ہاتھ سے ہاتھ چھڑانا کوئی ضروری تو نہیں، ساتھ رہ کر بھی لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ صرف پھول اور درخت ہی نہیں، کبھی کبھار انسان بھی مرجھا جاتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو پھر وہاں آپ کا ہونا بیکار ہے۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈالتی ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ پرسکون رہنا نفس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ جتنا گہرا تعلق اتنی گہری توقعات، جتنی گہری توقعات اتنے گہرے زخم ہوتے ہیں۔ جسے سچ میں آپ کی پرواہ ہوگی وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتے ہیں۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ دعا کی مثال تو دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ بات کوئی نہیں مانتا، بات کا برا البتہ سب مان جاتے ہیں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے ایسے غافل ہو جاؤ جیسے سوتے ہوئے تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ سیرتوں کو کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ صبر وہ ہے جب تمہارا دل اندر سے جل رہا ہو لیکن تم خاموش ہو۔ تعلق کا مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ کہنے کو زندگی بہت مختصر تھی لیکن کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ گیا۔
گالی کا جواب گالی اور طانے کا جواب طانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے پہلے سے چن رکھتی ہے۔ بھروسے بہت ٹوٹے ہیں لیکن بھروسے کی عادت نہیں ٹوٹی۔ کتنا عارضی ہے یہ جہاں، کتنی مختصر ہیں یہ سانسیں۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ مشکلات کا آخری حل الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو خدا جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ انسان کے 9 گناہوں کی حقیقت، جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہوتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل۔ جس گناہ سے نعمتیں چھینی جاتی ہیں وہ ہے تکبر۔ جس گناہ سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ خواہش بس اتنی سی ہے، ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ ہو اور زندگی کا ساتھ ہو۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیں۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں پھر ان کو دوسروں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمیشہ صبر شکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اگر جو چاہا ہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اس کو چاہ کر دیکھو۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ مخلص شخص کا ساتھ ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں ہمیشہ پریشان کرتی ہیں جیسے دل، نیند، بھروسہ اور کسی سے لگی ہوئی امید۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالات ہوں یا انسان۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو۔ خوبصورت انسان نہیں اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ تم سال بدلتا دیکھ رہے ہو، میں نے سارا سال لوگوں کو بدلتے دیکھا۔ تعلق میں اداکاری نہیں، وفاداری کا معیار رکھیں۔ اعتبار اور اعتبار جلدی گزر جاتا ہے۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کو آنا جانا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ اپنے بارے میں اچھا سوچو، برا تو دنیا بھی سوچتی ہے۔ لوگ تو پھولوں کو بھی پھولوں کی طرح نہیں رکھتے، ہم تو پھر انسان ہیں۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہر چیز عطا ہوگی جب رب کی رضا ہوگی۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے وہ اتنا ہی تھکاتی ہے، پھر وہ چاہے دنیا ہو یا رشتے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ لیکن کبھی کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ دنیا کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دے گا۔ رنگ نسل تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب کریم تو نیت اور تقوی دیکھتا ہے۔
اللہ کے مقرر کردہ وقت پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے۔ خوش رہا کریں، کیونکہ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو، اداس رہنے سے کون سا مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ غیروں سے فقط دعا لیجئے، نہ صلاح لیجئے، نہ وفا لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ لکھتے ہیں، زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو، یقین گہرا ہو تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو ملا وہ بہتر، جو نہ ملا اس میں بہتری، کیونکہ وہ کن کہنے والی ذات سب بہتر کرتی ہے۔ مفت میں میسر آ جاؤ تو لوگ کھوٹا سکہ سمجھ لیتے ہیں۔ یا رب وہ صبر عطا کر دے جس کے بعد زندگی میں کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ جب یقین اللہ رب العزت پر ہو تو تقدیر تو کیا مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ سنو، امیدیں کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، تمہارا رب نہیں۔ جہاں بھی رہو مخلص رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہمیں غلط سمجھے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ جو تم سے نہ ہو رہا ہو اسے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ تنہا چلنا شروع کرو، اللہ ہر مشکل راستے میں تھام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ لکھتے ہیں، دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں ملتے ہیں۔ عاجزی اختیار کیجیے، کیونکہ انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پر ختم ہوتی ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ الجھی ہوئی زندگی، تھکے ہوئے ہیں ہم۔ انسانوں کا میلہ ہے لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ اچھا گمان عمدہ عبادت ہے۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ چھوٹی سی عمر میں بڑا سبق ملا کہ رشتہ سب سے رکھو پر امید صرف اللہ تعالیٰ سے۔ سنو، توکل رکھنے والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ سکون صرف لوگوں سے دور رہنے میں ہی ہے۔ سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ بات کوئی نہیں مانتا، البتہ بات کا برا سب مان جاتے ہیں۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا عزیز کون ہے اور یزید کون ہے۔ ایک رب مخلص، دوسری ماں مخلص۔ لوگوں کا دل رکھتے رکھتے کب اپنا ٹوٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب نہ شکوہ ہے نہ شکایت کسی سے، اب میرا رابطہ ہے تو صرف میرے اللہ سے۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ اللہ واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا صبر کر۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی تو ایک عارضی چیز ہے۔ وقت ہر زخم کا مرہم نہیں بن سکتا، کچھ درد ہوتے ہیں تا عمر رلانے کے لیے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ لوگ غلط انسان سے دھوکہ کھا کر بدلہ ہمیشہ مخلص انسان سے لیتے ہیں۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اس کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کو اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ سادہ رہیں، خالص رہیں اور خالص رہیں۔
خاص رہیں۔ یہ دنیا کافی ہے اپنے رنگ دکھانے کے لیے۔ جن کا یقین اللہ پر ہو ان کی منزل کامیاب ہوتی ہے۔ جو کھو دیا میں نے وہ اللہ کی رضا تھی، اب جو میرا ہوگا وہ میرے صبر کا صلہ ہوگا۔ خاموش دلوں کو سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب دو محبت کرنے والوں کے دشمن اپنے بن جائے تو ان کا وکیل اللہ بن جاتا ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ ہمیشہ وہی انسان اکیلا رہ جاتا ہے جو خود سے زیادہ کسی دوسرے کی فکر کرتا ہے۔ خواہش ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ جب تھامنے والی رب کی ذات ہے، پھر لوگوں کے گرانے سے ہم نہیں گرنے والے۔ اللہ تمہاری زبان کو تب مانگنے کی ہمت دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ مکافات عمل کے لیے دل بڑا رکھنا، آج توڑا ہے تو کل توڑ دیے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے، نہ یہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے نہ ہی آخری بار۔ زندگی میں سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں، ہو جانے دیں، لیکن ایک تعلق ہمیشہ قائم رکھیں، اپنا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرو، یہ تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گی۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے وقت اور حالات بدل سکتا ہے۔ جب ارادے نیک رکھو گے نا تو آپ کی منزلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جس رب نے دو جہان سمیٹ رکھے ہیں وہ رب اپنے بندے کو کبھی بکھرا ہوا نہیں رہنے دیتا۔ خاموشی کی بھی ایک حسین دنیا ہوتی ہے، اس حسین دنیا میں قدم رکھ کر انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ میرا رب کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے وہ اتنا ہی تھکاتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ جسے کھو دیا وہ رب کی رضا تھی، جو حاصل ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ میں اس دنیا سے مایوس ہو سکتا ہوں مگر اپنے رب کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہو سکتا۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے سارا جہان نہیں، صرف وہ انسان کافی ہوتا ہے جس سے محبت ہو۔ کچھ لوگ آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، کچھ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، کچھ آپ سے زیادہ جوان ہوں گے، لیکن وہ سب آپ جیسے نہیں ہوں گے۔ آپ ہیں اور آپ کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اذیتیں دینے والے خود اپنے ہوں تو اچھا خاصا انسان بھی ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ ہر جگہ وفاداری ملے گی، بس تم بات ہونٹوں سے نہیں نوٹوں سے کرنا۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں،
دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے، مگر بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ ماں کی کمی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دکھ ختم نہیں ہوتے، لیکن انسان ان کو سہتا سہتا تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اتنا چپ کہ بعض لوگ مردہ سمجھ کر ٹھوکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ دعا کے لیے ہر دن، ہر لمحہ بہترین ہے، لیکن جن دنوں کو اللہ نے بہترین قرار دے دیا وہ افضل ترین ہیں۔ جمعے کے دن دعا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے، جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا۔ لوگوں کے دکھ بانٹیے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب مت بنیں۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے ایک پیغام ہوتا ہے۔ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ اولاد کی نہیں، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ کہیں سب کچھ، کہیں کچھ بھی نہیں، تیری تقسیم میں یا رب کیا نہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔
کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ دوسرا دروازہ کھولے بغیر میرا رب کبھی بھی پہلا دروازہ بند نہیں کرتا، ہمارا یقین کمزور ہے بس۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ پاکیزہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہیں۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار و محبت شامل۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ کچھ باتیں اللہ کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتی، کچھ دکھ صرف اللہ کو سنانے والے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیل کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت گئے ہیں، تو ایسی جیت سے ہار لاکھ درجے بہتر ہے۔ برے وقت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ منافق لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ بے وفائی کا دکھ نہیں ہے مجھے، بس کچھ لوگ ایسے تھے جن سے امیدیں بہت تھیں۔ اور کیا کر سکتا ہوں میں اپنی بے بسی پر، ہنستا ہوں، روتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ قبریں پرانی ہو بھی جائیں تو فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ کسی کو پھول دینا محبت نہیں ہے صاحب، اسے ساری زندگی پھولوں کی طرح رکھنا محبت ہے۔ درد جب روح میں ہو تو دوائیں بے اثر ہو جاتی ہیں، عادتیں رہ جاتی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور وفا تو اب صرف جانوروں میں پائی جاتی ہے، اور انسان تو اپنا بنا کر ٹھستے ہیں۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، گردش دنیا کے ساتھ گردش تقدیر بھی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد قدر کی بھی تو کیا کی، زندگی گزری کچے مکان میں، میری موت کے بعد قبر پکی کی بھی تو کیا کی۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ بے شک جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا جواب اللہ دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہو بد دعا پیچھا کر رہی ہو، بعض دفعہ کسی کا صبر بھی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ ذرا سوچ کے دل توڑا کرو صاحب، ہر گناہ کی بخشش نہیں ہوتی۔ اچھی یادیں زندگی کا خوبصورت سرمایہ ہوتی ہیں۔ لوگ پہلے عزیز بناتے ہیں پھر ذہنی مریض۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ لوگ اور زندگی دونوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، مگر حقیقت یہی ہے کہ آپ نے حرام و حلال کی تمیز صرف کھانوں تک ہی محدود کر دی ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ حقیقت پسند بنو زندگی سے، فضول لوگ نکل جائیں گے۔ ڈھونڈنے پر وہی لوگ ملتے ہیں جو کھو گئے ہوں، وہ نہیں مل سکتے جو بدل گئے ہوں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔